السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علوم العقیدہ کے پارٹیسپینٹ آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے علوم العقیدہ کے اس سیشن میں۔ ابھی تک ہمارے علوم العقیدہ کی اس کتاب سے کچھ نکات میں نے بیان کیے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، منہج سلف کیا ہے؟ منہج، نہج یعنی جس راستے پر آپ چلتے ہیں، تو آپ کو کون سا راستے پر چلنا ہے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے؟ سلف کے راستے پر۔ بعض لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کا سہارا لیتے ہیں، کوئی متاخرین کا سہارا لیتے ہیں، لیکن سب سے سیف سائڈ یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ سلف یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا سہارا لیں، خیر القرون کا سہارا لیں۔ ان کو سلف صالحین کہا گیا ہے۔ تو ان کے کیا طریقے تھے؟ بعد والے جو بھٹکے ہوئے فرقے ہیں، ان کا طریقہ سے اپنے آپ کو بچاتے جائیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کے تمام نصوص پر ایمان و یقین لانا۔ جو بھٹکے فرقے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیتیں لیتے ہیں اور بعض آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض تو حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کے نصوص کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت ٹکرا رہی ہے، یہ مفہوم ٹکرا رہا ہے، یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، اس طرح کہہ کر بہت سارے احکامات سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن و حدیث میں پائے جانے والے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو من و عن لے لینا۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، بعض لوگ تحریف کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے معنوں کو تعطیل یعنی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بعض اس کے اندر المفوض پیدا ہو گئے یعنی اللہ کے حوالے کر دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے نام اور صفتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ الاستواء معلوم، کہ استواء کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنے شان کے مطابق، لیکن وہ کیسے سنتا ہے تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اس کے بارے میں سوالات نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، کتاب و سنت دین کے تمام اصول اور سارے دلائل و مسائل کو شامل ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ کتاب و سنت میں ہمیں یہ رہنمائی نہیں ملتی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دین مکمل ہے اور دین کے مسائل میں اپنی عقل کو داخل نہیں کرنا چاہیے اور عقل کی بنیاد پر اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس سے متعلقہ قرآن مجید کی تمام آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو جمع کر کے غور کیا جائے۔ صرف بعض نصوص پر اکتفا کرنا اور بقیہ نصوص کو چھوڑ دینا غلط ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، صحیح احادیث پر بغیر کسی اعتراض کے کلی اعتماد کرنا، ضعیف اور موضوع احادیث کو چھوڑ دینا۔ تو صحیح احادیث پر بغیر کسی کے اعتراض یعنی آپ کو جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اوثق درجے کا ہے، یہ ثقہ درجے کا راوی ہے، یہ الفاظ محفوظ ہے، تو پھر اپنی عقل کو خواہ مخواہ کے تکلیف دے کر اس کو رد کرنا، ایسے ہی جیسے کہ آیتوں کو بھی آپ عقل کی بنیاد پہ پھر رد کرنا شروع کر دیں گے۔ بہت ساری چیزیں قرآن مجید کی بھی انسان کے عقل میں سماتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عقل کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہوئے چھوڑ دیں۔ پوائنٹ نمبر 7، خبر آحاد کو عقیدہ و احکام میں بلا کسی تفریق حجت ماننا۔ خبر آحاد کو عقیدہ اور احکام میں بلا، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں جب رد کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ متواتر نہیں ہے، یہ خبر آحاد ہے، اس کی سند 2 ہی ہے۔ سند 2 نہیں، 1 بھی اگر ہو تو ماننا پڑے گا، اگر وہ اوتھینٹک ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ماں اکیلی اگر کہے کہ لڑکا باپ سے کہے کہ بھئی لڑکا آپ ہی کا ہے تو اب 1 ہے۔ اسی طریقے سے اگر نہلانے والی عورت خاتون 1 ہی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے نہلا دیا ہے تو مان لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ ثقہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ ایک عدد کے پیچھے نہیں پڑیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ثقہ ہے کیا، جھوٹ سے پاک ہے نہیں، جھوٹ سے اگر پاک ہو وہ اور اخلاق کا اچھا ہو، حافظے کا اچھا ہو، ایسا دیکھا جائے گا، نہ کہ عدد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے آحاد کہہ کر رد نہیں کر دینا چاہیے۔
خبر آحاد کو عقیدہ اور احکام میں بلا کسی تفریق حجت ماننا چاہیے۔ تو یہاں پر بعض لوگ قطعی اور ظنی بحث چھیڑ دیتے ہیں، جبکہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست ایک کتاب لکھی ہے منکرین حدیث، جو ظن کا معنی محدثین نے جو ظن کا معنی استعمال کیا تو اس کا مطلب شک لیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر قرآن مجید میں ظن شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں یقین کے لیے بھی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، تو یہاں پر ظن یقین کے معنی میں، تو اس وجہ سے ظن کا مطلب شک ہرگز نہیں ہوتا، قطعیات کے مقابلے میں اس کے یقین میں کمی ہوتی ہوگی، لیکن یقین تو ہے نا، یقین تو ہے۔ تو اس وجہ سے اس طریقے سے الفاظ سے لے کر کے معتزلہ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ خبر آحاد کو کہتے ہیں کہ ہم صرف قطعی چیزیں مانتے ہیں، ہم صرف متواتر مانتے ہیں، ہم تعامل امت مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ اس طرح سے خبر آحاد کا انکار کرتے ہوئے آپ جانتے کیسے کیسے چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں معتزلہ، شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے متعلق، یہ سب آحاد ہے، سب چھوڑ دینا پڑے گا پھر آپ کو۔ آحاد کہیں گے تو بہت سارے مسائل میں آپ حرام کو حلال، حلال کو حرام، اور پھر عقیدے کے اندر سفارش سے محروم، بہت سارے مسائل سے آپ محروم، کیونکہ یہ سب آپ کو بھاری پڑ جائے گا پھر۔ تو اس لیے بعض مسائل میں ڈیبیٹ جیتنے کے لیے، مناظرہ جیتنے کے لیے اصول غلط نہیں بنا لینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو کیا معلوم، اس دور میں ان کو کیا معلوم تھا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بڑی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے، تو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایکسپلینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن سب سے پہلے کس کو کیا؟ صحابہ کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانیے کہ آپ معلم ہیں اور مبین ہیں۔ تو ریویلیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی طرف سے تو قرآن اترا ہے، لیکن ایکسپلینیشن کمز فرام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ امپلیمنٹیشن کم فرام صحابہ اکرام۔ تو اس لیے صحابہ اکرام نے سمجھا اور امپلیمنٹ کیا، تو اس سمجھ کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکسپلینیشن کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایکسپلینیشن جو امیڈیٹ صحابہ اکرام نے سمجھا ہے، آپ 14 صدی کے بعد آ کر کہتے ہیں میں وہ ایکسپلینیشن نہیں مانتے، تو گویا کہ آپ خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، قرآن و حدیث دلیل پکڑنے کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے مثل ہے، مثل جیسے کہ اوتیت القرآن و مثلہ معہ، حجت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، استنباط احکام کے اعتبار سے برابر کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن افضلیت کے اعتبار سے قرآن مجید فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ پوائنٹ نمبر 10، نقل و عقل میں ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، تو فعل اور کلام میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو پوائنٹ نمبر 10 میں انشاءاللہ علوم العقیدہ سے متعلق اور بھی باتیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے عقیدے کا معنی کیا ہے، اسی طریقے سے عقیدے کی کتابیں کون سی ہیں، اور عقیدے کے لیے کون سے اصطلاحات ہیں، سنہ سے مراد کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے کیا کیا اوصاف ہے، اور پھر آج بتا دیا گیا کہ اہل السنہ والجماعہ اور منہج سلف کے اصول اور ضابطے کیا اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو میتھڈالوجی بہت واضح ہونی چاہیے کہ آپ اسلام کو کیسے سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ کو بتاؤں گا مراتب دین کیا ہے، تو ایمان، اسلام اور احسان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو۔ انشاءاللہ اگر کوئی عقیدے سے متعلق کوئی کتاب یا آپ کو کوئی فتویٰ یا کوئی عبارت درکار ہو تو انشاءاللہ آپ بھیج دیجیے اپنا سوال 00919290621633 پر واٹس ایپ پر۔ انشاءاللہ آپ کو ہفتہ یا اتوار کے دن انشاءاللہ